الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 7 درست طریقہ سے سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن کریم کو درست طریقہ سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے پہلے قرآن پاک تو سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، لیکن درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس قرآن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ثواب کی نیت سے اگر آپ نے پچھلے تمام اسباق کا مطالعہ نہیں کیا تو ان تمام اسباق کا مطالعہ بھی ضرور کریں، تمام ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ تو ان تمام اسباق کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ پچھلے تمام اسباق کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں دین سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ تو سبق نمبر 7 ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق پڑھنے سے پہلے یہ جو چند ضروری باتیں ہیں یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آج کا سبق آپ کو بہترین طریقہ سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اور آپ اپنے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور یہ 3 ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ یہ بات ذہن میں نہیں بٹھاتے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بہت ساری غلطیاں کر بیٹھیں گے۔ ہم نے انشاءاللہ عز و جل درست طریقہ سے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھنا ہے، تو آپ یہ 3 لفظ جو ہے نا ذہن میں بٹھا لیں۔ ان 3 حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ 3 ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے، یہ ان کو حروف مدہ کیوں یاد کرنے ہیں؟ تو جہاں پر بھی الف کسی حرف کے ساتھ آ جائے، واو جزم والی کسی حرف کے ساتھ آ جائے، یا پھر یا جزم والی کسی حرف کے ساتھ آ جائے، تو ان حروف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ مثلا یہ دیکھیں، با کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اور با کے ساتھ آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں، با کے ساتھ الف ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم جس حرف کے ساتھ الف خالی آ جائے، یا جس حرف کے ساتھ واو کے اوپر جزم آ جائے، یا پھر جس حرف کے ساتھ یا کے اوپر جزم آ جائے، تو ایسی صورتحال میں جس حرف کے ساتھ یہ تینوں علامتیں آئیں گی اس حرف کو ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ 3 ہیں اور ان کو کیوں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جس حرف کے ساتھ الف خالی آ جائے، واو کے اوپر جزم آ جائے، یا پھر یا کے اوپر جزم آ جائے، تو ایسی صورتحال میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ہم کو ایسے ملتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے الفاظ آپ کو قرآن کریم میں نظر آئیں تو آپ کو سمجھ لینا ہے، سمجھ جانا ہے کہ اب ہم نے ان حروف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے۔ مثلا اب یہاں پر با کے ساتھ الف ہے، اور یہاں پر با کے ساتھ واو ہے، اور یہاں پر با کے ساتھ یا ہے جزم والی۔ تو یہ پوری تختی اسی ٹاپک پر ہے، تو انشاءاللہ یہ پوری تختی پڑھنے کے بعد، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی، آپ ان تمام بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ سکتے ہیں، جو اکثر حضرات کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھنا ہے اسے؟ با، الف، زبر با، یہ لمبا ہو گیا، ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کر دیا اسے۔ با، واو پیش، بو، یہ بھی لمبا ہو گیا۔ با، یا زیر، بی، با، بو، بی،
اب آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی جس حرف کے ساتھ یہ حروف آئیں گے ان حروف کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے ضرور لمبا کریں گے. اگر لمبا نہیں کریں گے تو حرف صحیح ادا نہیں ہوگا, غلط ہو جائے گا. مثلا اب ہم اسے پڑھتے ہیں با بو بی, تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ہم نے لمبا کرنا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم لمبا نہیں کریں گے تو یہ حروف غلط ہو جائیں گے. تو با بو بی لمبا نہیں کریں گے تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. کیسے لمبا کرنا ہے مزید آگے سیکھتے ہیں. تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی, تا تو تی. ثا الف زبر ثا, ثا واو پیش ثو, ثا یا زیر فی, ثا ثو فی. ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں کہ ان حروف کو صرف 1 سیکنڈ ہی لمبا کرنا چاہیے, اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا سو یہ زیادہ ہو گیا, تو یہ ایسی غلطی کرنے سے بھی بچیں. تو جب بھی یہ حروف آئیں تو صرف 1 سیکنڈ تک لمبا کریں جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. جیم الف زبر جا, جیم واو پیش جو, جیم یا زیر جی, جا جو جی. حا الف زبر حا, حا واو پیش حو, حا یا زیر حی, حا حو حی. خا الف زبر خا, خا واو پیش خو, خا یا زیر خی, خا خو خی. دال الف زبر دا, دال واو پیش دو, دال یا زیر دی, دا دو دی. ذال الف زبر ذا, ذال واو پیش زو, ذال یا زیر زی, ذا زو زی. را الف زبر را, را واو پیش رو, را یا زیر ری, را رو ری. زا الف زبر زا, زا واو پیش زو, زا یا زیر زی, زا زو زی. ان حروف کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. جہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یہ حروف آئیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ان حروف کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے ضرور لمبا کرنا ہے. اگر لمبا نہیں کریں گے تو حروف غلط ہو جائے گا. تو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت درست طریقہ سے کرنی ہے, نہ کہ غلط طریقہ سے. سین الف زبر سا, سین واو پیش سو, سین یا زیر سی, سا سو سی. شین الف زبر شا, شین واو پیش شو, شین یا زیر شی, شا شو شی. صاد الف زبر صا, صاد واو پیش سو, صاد یا زیر سی, صا سو سی. ضاد الف زبر ضا, ضاد واو پیش دو, ضاد
یا زیر دی دو دو دی تو الف زبر تو واو پیش تو یا زیر تی تو تی زو الف زبر زو واو پیش زو یا زیر زی زو زی عین زبر الف عین پیش واو عین یا زیر عی غین الف زبر غین واو پیش غین یا زیر غی غی فا الف زبر فا واو پیش فا یا زیر فی فی قاف الف زبر قاف واو پیش قاف یا زیر قی قاف کو پر موٹا پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھا جاتا ہے. کاف الف زبر کاف واو پیش کاف یا زیر کی لام الف زبر لام واو پیش لام یا زیر لی میم الف زبر میم واو پیش میم یا زیر می نون الف زبر نون واو پیش نون یا زیر نی واو الف زبر واو پیش واو یا زیر وی ہا الف زبر ہا واو پیش ہا یا زیر ہی حمزہ کھڑا زبر حمزہ واو پیش حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا واو پیش یا زیر یی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. پیارے ناظرین، تختی نمبر 7 مکمل ہوئی. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اگلا سبق جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ آسانی کے ساتھ ایسی خوبصورت پیاری پیاری اسلامی ویڈیو دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور اپنی آخرت بنا سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.